سورت کا نام سورۃ النساء، آیت نمبر 94 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں چلو، فتبینوا، پس تم تحقیق کر لو، ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، لمن القی الیکم السلام، اس شخص کے لیے جو تمہاری طرف سلامتی والا کلمہ کہے، لست مؤمنا، کہ تم تو مومن نہیں ہو، تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم تلاش کرتے ہو دنیا کی زندگی کا اسباب، فعند اللہ مغانم کثیرہ، حالانکہ اللہ کے پاس بہت زیادہ غنیمت ہے، کذالک کنتم من قبل، اسی طرح تم اس سے پہلے تھے، فمن اللہ، پس اللہ نے احسان کیا، علیکم، تمہارے اوپر، فتبینوا، پس تم تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ رب العزت جو بھی تم عمل کرتے ہو اس سے پورے واقف ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں آپ نے مومن کے قتل کے بارے میں تفصیلات جو ہے نا وہ پڑھی تھی۔ قتل خطا کی اقسام 3 قسموں کے بارے میں آپ نے تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا، اس کا حکم اور اس کے بعد قتل عمد کی تفصیل اور اس کے ضمن کے اندر قصاص، دیت کے بہت سارے احکام بھی آپ نے جو ہے نا وہ پڑھے تھے۔ اور میں نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ ہماری شریعت نے ہر لحاظ سے مسلمان کو، اس کی جان کو، اس کے مال کو، اس کی عزت کو، اس کی اولاد کو، اس کی ازواج کو، اس کی املاک کو، اس کی عزت اور آبرو کو تحفظ فراہم کیا ہے۔ مسلمان کو شریعت نے ہر لحاظ سے تحفظ فراہم کیا ہے۔ آج کے سبق کے اندر بھی حفاظت جان کا ہی ایک اصول جو ہے نا بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جہاد فی سبیل اللہ کے اوپر گیا ہوا ہے اور کافر اس کی تلوار کی زد میں آ گیا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اب بظاہر صورت یہ لگ رہی ہے کہ یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اسلام کا اظہار کر رہا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ اس موقع کے اوپر بھی تم اس کو قتل مت کرو۔ شریعت نے اس بندے کی جان کا بھی تحفظ جو ہے نا اس کو دیا ہے۔ ممکن ہے وہ پہلے سے مسلمان ہو، کسی مجبوری کی وجہ سے اپنا اسلام جو ہے نا وہ ظاہر نہ کرتا ہو، اس لیے اگر کسی مجاہد کی تلوار کی زد میں آ کر اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں تو مسلمان ہوں اور سلامتی والا کلمہ اور اطاعت والا کلمے کا اظہار کرتا ہو، تو پھر مجاہد کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ اس کو قتل کرے۔ اور اس طرح کے بے شمار واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر ہوئے بھی تھے کہ صحابہ کرام نے ان لوگوں کو یہ سمجھ کے قتل کر دیا کہ یہ تو کافر ہے، اور اس وقت جو کلمہ پڑھ رہا ہے اپنی جان جو ہے نا وہ بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، حالانکہ وہ لوگ جو ہے نا اندر سے مسلمان تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے پھر ان کو ڈانٹا بھی کہ تم نے اس کے دل چیر کے دیکھا ہوا تھا کہ وہ دل سے کلمہ پڑھ رہا ہے یا زبان سے جو ہے نا وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، تم نے اس کو کیوں مارا؟ تو آج کا جو سبق ہے اس کے شان نزول کے اندر بھی بہت سارے واقعات ہیں، صرف 2 اہم واقعات جو ہے نا وہ نقل کروں گا کہ 3 بھائی تھے، ان میں سے ایک کا نام ابو جہل، ایک کا نام حارث ابن حشام اور ایک کا نام عیاش بن ابی ربیہ۔ یہ 3 آپس میں اخیافی بھائی تھے، یعنی ماں شریک بھائی تھے، باپ ان کے جو ہے نا وہ مختلف تھے۔ ان میں سے ایک جو بھائی تھا عیاش بن ابی ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رب العزت نے ان کو اسلام کی دولت سے سرفراز کیا اور یہ مکے کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف چلے گئے ہجرت فرما کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ان کی والدہ بھی کافرہ تھی اور ان کے 2 بھائی بھی جو ہے نا وہ کافر تھے۔ والدہ کو بڑا سخت غم ہوا کہ اس نے اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کر
محمد کے دین کو قبول کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس رنج اور غم کی وجہ سے والدہ نے یہ اعلان کر دیا کہ میں اتنی دیر تک کھانا بھی نہیں کھاؤں گی، پانی بھی نہیں پیوں گی اور سائے کے اندر بھی نہیں آؤں گی جتنی دیر تک تم اپنے بھائی عیاش کو پکڑ کے میرے سامنے نہیں لے کے آتے۔ چنانچہ ابو جہل اور حارث ابن حشام یہ دونوں بڑے خفیہ طریقے سے مکے سے روانہ ہوئے، مدینہ چلے گئے اور ادھر بھی بڑی رازداری کے ساتھ خفیہ طریقے سے انہوں نے اپنے بھائی کو جو ہے نا وہ پکڑ لیا اور اس کو جو ہے نا قائل کرنے لگے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ کہ تیری ماں جو ہے نا وہ مر رہی ہے بھوکی پیاسی۔ اس نے تو یہ نظر اور منت مان لیا کہ جب تک تو نہیں آئے گا اتنی دیر تک وہ کھانا بھی نہیں کھائے گی، پانی بھی نہیں پیے گی اور اتنی دیر تک وہ سائے کے اندر بھی نہیں آئے گی۔ تیری مہربانی ہے، ایک دفعہ ہمارے ساتھ چل، بعد میں بے شک تیری مرضی جو مرضی کرتا۔ انہوں نے اس کو قائل کر لیا۔ حضرت عیاش بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ آمادہ ہو گئے اس بات کے اوپر کہ چلے میں آپ کے ساتھ جو ہے مکے چلتا ہوں۔ جو ہی وہ مدینہ کی حدود سے باہر نکلے، بھائیوں نے ان کے اوپر ظلم بھی کیا، تشدد بھی کیا، مار پیٹ بھی کی، مار کٹائی بھی کی اور ان کو جو ہے نا باندھ بھی دیا اور جو ہے نا زبردستی ان کو جو ہے نا مکے کے اندر لا کے اپنی ماں کے سامنے جو ہے نا وہ بٹھا دیا۔ اب ماں نے ایک اور شرط لگا دی، ماں کہتی ہے کہ میں اتنی دیر تک نہیں کھاؤں گی پیوں گی جتنی دیر تک تم محمد کے دین سے پھر جانے کا علل اعلان اظہار نہیں کرتی، اعلان کر کے میں محمد کے دین کو جو ہے نا وہ چھوڑتا ہوں۔ اب عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر اسلام بڑا مضبوط تھا، اللہ کے نبی کی محبت تھی۔ آپ نے کہا میں تو نہیں اسلام کو چھوڑتا۔ اب بھائی جو ہے نا مارتے ہیں، جو اس کو ظلم کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، مار کٹائی جو ہے نا ان کے اوپر ہو رہی ہے، انسان ہے بے بس ہو جاتا ہے، کتنی دیر جو ہے نا وہ برداشت کرے گا۔ مجبور ہو کے آپ نے جو ہے نا اسلام سے پھرنے کا اعلان جو ہے نا وہ کر دیا، لیکن دل کے اندر اسلام کی محبت بھی تھی، اللہ کی محبت بھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی محبت بھی تھی۔ اور ایک مسئلہ سمجھ لیجیے گا، جس وقت کسی بندے کو اسلام سے پھرنے کے لیے مجبور کر دیا جائے اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے کفریہ کلمہ اگر زبان سے نکالتا ہے تو حقیقت کے اندر وہ کافر نہیں ہوتا۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ اگر اس کا دل جو ہے نا ایمان کے اوپر مطمئن ہے، دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور پیغمبر اسلام کے ساتھ ساتھ اسلام کی محبت بھی ہے، اللہ کی محبت سے دل جو ہے نا منور ہے، دل جو ہے نا اسلام سے بھرپور ہے، لیکن صرف جان بچانے کے لیے زبان سے کلمہ کفریہ ادا کرتا ہے تو ایسا بندہ حقیقت کے اندر کافر نہیں۔ ہاں، افضل تو یہی ہے کہ وہ بندہ جو ہے نا یہ بھی نہ کرے، اپنی جان جو ہے نا جان جاتی ہے تو جان جائے بے شک، لیکن جو ہے نا وہ شہادت کا رتبہ پا لے لیکن زبان سے کلمہ کفریہ نہ کہ، یہ تو بہت بڑی عظیم شہادت ہے نا۔ لیکن اگر کوئی بندہ جان بچانے کے لیے اس طرح کہہ بھی دیتا ہے تو یہ کہنا جو ہے نا وہ جائز ہے اور اپنی جان بچانا اس کے اوپر فرض ہے، لیکن دل کے اندر ایمان کی دولت ضرور ہونی چاہیے۔ اگر دل سے جو ہے نا اس نے کفر کو قبول کر لیا ہے تو پھر پکا کافر ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا غضب اللہ علیہ ولعنہ وعد له ولہم عذاب علیم۔ اللہ رب العزت کا غضب اور لعنت بھی اس کے اوپر ہے اور اس کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ عیاش بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل سے اس کفر کو قبول نہیں کیا تھا، زبان سے اس بات کا اظہار کر دیا تھا۔ اب جب زبان سے اس بات کا اظہار کیا نا تو مکے کے اندر ہی ایک آدمی تھا زید بن حارث، اس نے آپ کو آر دلائی کہ اگر تو وہ دین جو نا جس کو تم چھوڑ کے آئے ہو گمراہی کے اوپر مبنی دین تھا تو پھر ٹھیک ہے، تم نے گمراہی کو جو ہے نا وہ چھوڑ دیا ہے، اور اگر وہ سچا دین ہے تو تم نے کیسے اس کو چھوڑ دیا؟ اب ایک بندہ پہلے ہی پریشان ہو، اس کے ساتھ مار کٹائی کا معاملہ ہو، اوپر سے اس کو تانے بھی جو ہے نا وہ مل جائیں، انہوں نے دل کے اندر یہ بات ٹھان لی کہ تو میرے ہتھے چڑھ، تیرے جہر نہیں ہے۔ اتفاق ایسا ہوا چند روز کے بعد جو ہے نا آپ کو پھر جو ہے نا موقع مل گیا، آپ نے پھر مکے کو چھوڑا، کیونکہ اندر تو اسلام کی محبت جو نا موجود تھی،
مکے کو چھوڑ کر پھر مدینہ کی طرف آپ بھاگ نکلے اور جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوبارہ جو ہے نا وہ ہجرت کر لی۔ ادھر جو ہے نا یہی بندہ جس نے آپ کو تانا دیا تھا، اس بندے کا آمنا سامنا آپ کا قباء کے مقام کے اوپر ہو گیا، اور اتفاق ایسا ہوا کہ یہ بندہ بھی اس وقت اسلام قبول کر چکا تھا، لیکن عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ پتہ نہیں تھا، دل کے اندر وہی جو ہے نا پرانی رنجش لیے ہوئے آپ نے اس بندے کو جو ہے نا وہ قتل کر دیا اور بدلہ جو ہے نا چکا لیا۔ مسلمانوں کے اندر شور مچ گیا کہ یہ تو مسلمان ہے، عیاش نے مسلمان کو جو ہے نا وہ مار دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج جو ہے نا وہ ہوا، لیکن یہ ایک قتل خطا کی ایک صورت جو ہے نا وہ بنتی تھی، اس موقع کے اوپر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہے نا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک لشکر کے ساتھ جو ہے نا وہ بھیجا، مجاہدین کا ایک لشکر کسی بستی کے اندر جو ہے نا وہ بھیجا۔ اب جس بستی کے اندر چڑھائی کرنے کے لیے وہ لشکر گیا، وہ ساری کی ساری بستی قوم والے جو ہے نا وہ بھاگ گئے، صرف ایک چرواہا پہاڑ کے اوپر جو ہے نا وہ تھا، اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ جس وقت اس نے مسلمانوں کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ اپنا پہاڑ سے نیچے اتر آیا اور بکریاں بھی جو ہے نا وہ ساتھ لے آیا، اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے لشکر کے پاس پہنچ کے زور سے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ساتھ ہی یہ کلمہ بھی پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ شاید یہ اپنی جان بچانے کے لیے جو نا اس نے کلمہ پڑھا، باقی سارے تو بھاگ گئے ہیں، اور یہ اس نے سمجھا کہ میں پھنس گیا ہوں، اپنی جان بچانے کے لیے اس نے جو نا وہ کلمہ پڑھ لیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس کو جو ہے نا وہ شہید کر دیا، اور اس کی بکریاں جو ہے نا وہ مدینہ کے اندر مال غنیمت کے طور پہ جو ہے نا وہ ساتھ لے گئے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر جب ڈانٹا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اس نے تو موت سے بچنے کے لیے جو نا کلمہ پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا حل شققت عن قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا ہوا تھا کہ اس نے جو ہے نا جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا؟ یاد رکھ، اگر وہ قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کا کلمہ تیرے خلاف لے آیا تو کیا کرے گا؟ اب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، معافی مانگنے لگے، یا رسول اللہ آپ بھی اللہ سے جو ہے نا میرے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھ کو جو ہے نا معاف فرما دے۔ اس کے بعد اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی لشکر کے ساتھ جاتے، مارنے کی نوبت آتی تو انتہائی محتاط ہوتے۔ تو اس موقع کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ آیات جو ہے نا وہ نازل فرمائی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اے ایمان والو جب تم اللہ کے راستے میں نکلو، ضربتم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جب تم چلو، ضربہ کا لفظی معنی ہوتا ہے مارنا، اس کا ایک معنی ہوتا ہے بیان کرنا، یضرب اللہ الامثال، اللہ مثالیں بیان کرتا ہے، ادھر بھی یضرب کا لفظ جو ہے نا وہ آیا ہے۔ اسی طرح ضرب کا ایک معنی سفر کرنا بھی ہوتا ہے۔ ضرب ایک ایسا لفظ ہے عربی کے اندر اس کے بہت سارے جو ہے نا وہ معنی ہیں۔ ضربتم فی سبیل اللہ، آگے آپ چند آیات کے بعد پڑھیں گے ضربتم فی الارض وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں چلو، حالانکہ لفظی اس کا اصل معنی جو ہے وہ مارنا ہے۔ تو یاد رکھیں جس وقت انسان چلتا ہے نا تو اپنا ایک پاؤں اٹھاتا ہے، دوسرا پاؤں زمین پہ رکھتا ہے، پھر ایک پاؤں اٹھا کے دوسرا پاؤں جو ہے نا وہ زمین کے اوپر رکھتا ہے، تو یوں سمجھے کہ اپنے پاؤں کے ساتھ زمین کو مار رہا ہے۔ تو حقیقی معنی بھی اس کے اوپر صادر آتا ہے۔ تو اس کا ایک معنی چلنا بھی جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں یعنی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے چلو، تو ظاہر بات ہے یہ جو سفر کی قید لگائی ہے اسی وجہ سے لگائی کہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ سفر کے اندر ہی رونما ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کسی جگہ کے اوپر رہ رہا ہو تو اس جگہ کے اوپر ایسے واقعات رونما نہیں ہوتے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ مقامی آدمی ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں، پتہ ہے یہ بندہ مسلمان ہے، یہ بندہ جو ہے نا کافر ہے۔ لیکن جس وقت سفر پہ جاتا ہے اب جو ہے نا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا فَتَبَيَّنُوا، تحقیق کر لیا کرو، خوب جان پڑتال جو ہے نا وہ کر لیا کرو۔ بعض اوقات یہ وہم ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا مسلمان نہیں ہے، ہوتا وہ مسلمان ہے، اور لا علمی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، عجلت کی وجہ سے اگر تم اس کو قتل کر دو گے تو کام تو خراب ہو جائے گا۔
اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سفر کے اندر بھی اگر گئے ہوئے، اگر تمہارے سامنے کوئی اسلام کا کلمہ بھی جو ہے نا وہ رکھے تو فتبینوا، قتل کرنے کے اندر جلدی نہ کیا کرو، تحقیق جو ہے نا وہ کر لیا کرو۔ اور یاد رکھو یہ جو جلدی ہوتی ہے نا، عجلت جو ہوتی ہے، یہ شیطان کی جانب سے ہوتی ہے، اور کسی کام کو سوچ سمجھ کے کرنا، آہستہ آہستہ کرنا، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الانات من اللہ، کسی کام کو سوچو بچار کے ساتھ کرنا یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہے۔ والعجلۃ من الشیطان، اور عجلت جو ہوتی ہے، جلد بازی جو ہوتی ہے، یہ شیطان کی جانب سے ہوتی ہے۔ تو فرمایا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، نہ تم کہو ایسے شخص کے بارے میں جو تمہیں جو ہے سلام کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے، اس کو تم یوں نہ کہو کہ لست مومنا، تو مومن نہیں ہے جی۔ بھئی آپ کو کیا پتہ ہے وہ مومن ہے کہ نہیں ہے؟ یہی تو تحقیق کرنی ہے کہ یہ تو ہمارے سامنے کلمہ پڑھ ہے، کیا یہ مسلمان ہے بھی صحیح کہ نہیں؟ تو جس وقت کوئی بندہ آپ کو سلام کر رہا ہو، اسلام کا اظہار کر رہا ہو، اس کے جو ہے نا اعمال جو ہے نا وہ مسلمانوں جیسے ہوں، تو پھر اس کے اوپر مسلمان ہونے کا ہی حکم لگایا جائے گا۔ بے شک جو ہے نا آپ مجاہد ہیں، بے شک آپ جو ہے نا سفر کے اندر ہیں، اس بات کی تحقیق کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اب اس کو قتل کرنے کے اندر جلدی نہ کیا کرو۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ وہ مسلمان ہے تو مسلمانوں والے احکام اس کے اوپر لگیں گے۔ مسلمان کا خون جو ہے یہ محفوظ ہے، لہذا اس بندے کا خون بھی تمہارے نزدیک محفوظ ہونا چاہیے، اس کو تحفظ جو ہے نا فراہم کرنا چاہیے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی جو ہے نا وہ ثابت ہو گیا کہ جو مسلمانوں والے کام کرتے ہیں، مثلا نماز کو قائم کرتے ہیں، اقامت صلاۃ کی پابندی کرتے ہیں، اذان وغیرہ دیتے ہیں، مساجد کے اندر آتے ہیں، صوم و صلاۃ کے پابند ہیں، حج وغیرہ کرتے ہیں، ان کی ظاہری جو شکل و صورت ہے وہ مسلمانوں والی ہے۔ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، مسلمانوں کی ذبیحہ کی طرح وہ ذبح جو نہ کرتے ہیں، بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کا نام لے کے جو ہے نا وہ ذبح کرتے، یہ جو ان کے ظاہری سارے اعمال ہے، ان عملوں کو دیکھ کر ہم اس بندے کے اوپر حکم لگائیں گے کہ یہ بندہ جو ہے نا مسلمان۔ اور اگرچہ کوئی بندہ جو ہے نا مسلمان ہونے کے باوجود اگر اس سے کوئی ایسا فعل سرزد ہوتا ہے جس کا تعلق کبیرہ گناہ سے ہے، مثلا کوئی بندہ کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ نماز کے اندر سستی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ کلمہ پڑھنے کے باوجود اگر وہ زکوٰۃ دینے میں سستی کا مظاہرہ کرتا ہے، کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ حج کرنے کے اندر سستی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو ایسے بندے کو ہم کافر نہیں کہیں گے، کفر کا فتویٰ اس کے اوپر نہیں، زیادہ سے زیادہ یہ کہہ لیں گے فاسق ہے جی، فاجر ہے جی، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے جی۔ لیکن گناہ کبیرہ کا مرتکب جو بندہ ہوتا ہے وہ کافر تو نہیں ہوتا، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ تو نہیں لگتا۔ میں نے پچھلے درس میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ مسلمان ہونے کے باوجود جان بوجھ کے کسی دوسرے مسلمان کو ناحق قتل بھی کرتا ہے تو اس کو کبیرہ گناہ کا مرتکب تو ہوگا، کفر کا فتویٰ اس کے اوپر بھی نہیں لگے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا نکفر اہل القبلۃ بذنب، کسی آدمی کو، کسی اہل قبلہ کو جو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں ان کو اہل قبلہ کہا جاتا ہے، کسی اہل قبلہ کو اس کے گناہوں کی وجہ سے ہم اس کی تکفیر نہیں کریں گے، ہم اس کے اوپر کفر کا فتویٰ جو ہے نا وہ نہیں لگائیں گے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی آیا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل قبلہ کو کافر مت کہو، ہاں وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، یہ مسلمان ہے، مسلمان کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ کفر کا فتویٰ لگانے کے اندر انتہائی احتیاط کا مظاہرہ کیا کریں۔ جو سنجیدہ قسم کے علماء ہوں گے نا وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتے، جو سنجیدہ قسم کے مفتیان کرام ہوں گے نا وہ چھوٹے چھوٹے مسائل کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے۔ یہ کفر کا فتویٰ کو اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جس انسان نے کسی دوسرے مسلمان کو کافر کہا ہے، دونوں میں سے ایک کام ضرور ہوگا، یا تو وہ کافر ہے، کفر کا فتویٰ اس کے اوپر لگ گیا، اور اگر وہ کافر نہیں ہے اور اس نے اس کو کافر کہہ دیا ہے تو وہ تو کافر حقیقت کے اندر نہیں تھا، وہ کفر کا فتویٰ لگانے والے کی طرف لوٹ کے اس کے اوپر خود لگ جائے گا، یہ خود بندہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے کفر کے فتوے لگانے کے اندر انتہائی جو ہے نا احتیاط جو ہے نا وہ کرنا چاہیے۔
جس بندے کے ظاہری اعمال مسلمانوں جیسے ہیں، کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے اور ظاہری کوئی بھی عمل اس کا کافروں والا نہیں ہے، شرکیہ نہیں ہے، کفر والا نہیں ہے، غیر مسلموں والا نہیں ہے، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ ہاں یاد رکھیے، ایک بندہ کلمہ بھی پڑھتا ہے اور قبروں پہ جا کے سجدہ بھی کرتا ہے تو اس کا یہ عمل پتہ ہے کہ اس نے مشرکوں والا عمل کیا ہے۔ ایک بندہ جو نہ کلمہ بھی پڑھتا ہے اور جا کے شرک بھی کرتا ہے، بت پرستی بھی کرتا ہے تو اس کے اوپر شرک کا فتویٰ لگایا جائے گا۔ ایک بندہ جو نہ کلمہ بھی پڑھتا ہے اور غیر اللہ کے نام کی نظر اور نیاز بھی دیتا ہے، ایک بندہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، یا علی مدد بھی کہتا ہے جی، علی مشکل کشا بھی کہتا ہے جی، شیخ عبد القادر جیلانی کے حاضر ناظر ہونے کا فتویٰ بھی جو ہے نا وہ جاری کرتا ہے، اللہ کی صفات جو ہے نا وہ غیروں کے اندر شریک کرتا ہے، تو اس بندے کے اوپر مشرک ہونے کا فتویٰ جو ہے نا وہ لگایا جائے گا۔ بے شک یہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز بھی کیوں نہ پڑھتا رہو، جس وقت کوئی بندہ کلمہ بھی پڑھتا ہو، غیر مسلموں والے کام بھی کرتا ہو، غیر مسلموں کا شعار بھی اپناتا ہو، مثلا عیسائیوں کی طرح گلے کے اندر سلیب لٹکاتا ہے جی، رافضیوں کی طرح علم کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی مرادیں بھی پیش کرتا ہے جی، مرزیوں کی طرح کلمہ بھی پڑھتا ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کا قائل بھی ہے جی۔ تو اس طرح کی جو صراحتاً جو نہ کفریہ کام کر رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھتا ہے جی اور یہ سکھوں کی طرح ہاتھوں میں کڑے بھی جو ہے نا وہ پہنے ہوئے ہیں جی، اب یہ ان کے شعار ہیں جی، کلمہ بھی پڑھتا ہے جی اور ہندوؤں کی طرح یہاں پہ ٹکا بھی جو ہے نا اس نے لگایا ہوا ہے جی، تو یہ تو غیر مسلموں کے شعار ہیں جی۔ تو ان شعار کو اپنانے کی وجہ سے اب جو نا وہ ظاہری شکل و صورت اس کی تو غیر مسلموں والی ہو گئی، اعمال اس کے جو ہے نا وہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ غیر مسلموں والے کام جو ہے نا کر رہا ہے۔ اب بے شک وہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہو، بے شک جو ہے نا وہ اقامت صلاۃ جو ہے نا وہ کر رہا ہو، بے شک وہ اہل قبلہ ہو، بے شک وہ مسلمانوں کی طرح قربانیاں اور ذبیحہ جو ہے نا وہ کر رہا ہو، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا، کیونکہ اس کے اعمال جو ہے نا وہ کافروں والے ہیں۔ ہاں یاد رکھیے، اہل قبلہ کو کافر مت کہو، یہ جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اہل قبلہ ہیں، یعنی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے مسلمان ہیں، اس بندے کا عمل بھی مسلمانوں والا ہے، اس بندے کے اعمال بھی، افعال بھی، کردار بھی، عبادات کا طریقہ کار بھی سارا مسلمانوں والا ہے۔ ایسے بندے سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا، لیکن اگر جو ہے نا قبلے کی طرف منہ بھی کر رہا ہو اور کفریہ کلمات بھی بک رہا ہو تو ایسا بندہ جو ہے نا مشرک ہوگا۔ اس سے بڑا جھوٹ بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مسیلمہ کذاب کے بارے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ وہ نماز کا بھی پابند تھا، اذان بھی دیتا تھا، اور اذان کے اندر جو ہے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ بھی کہتا تھا اور اپنی نبوت کا جو ہے نا دعوے دار بھی تھا۔ اب منہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز بھی پڑھتا ہے، اذان بھی جو ہے نا وہ دلواتا ہے، اقامت صلاۃ بھی کر رہا ہے، جھوٹی نبوت کا دعوے دار بھی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ اہل قبلہ جی، لہذا اس کو کچھ نہ کہو۔ تمام صحابہ کرام اور تمام فقہائے امت اور تمام علماء متقدمین متاخرین علماء کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ مسیلمہ کذاب جو ہے نا پکا کافر تھا، اور اس بات کے اوپر بھی اجماع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد اگر کوئی بندہ نبوت کا اعلان کرتا ہے، نبوت کا دعوے دار ہے، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، واجب القتل ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا، بے شک وہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز ہی کیوں نہ پڑھتا۔ تو اہل قبلہ سے مراد یہ ہے کہ وہ قبلے کی طرف منہ بھی کرتا ہو اور اس کے اعمال بھی مسلمانوں والے جو نہ ہونے چاہیے۔ ایسے بندے سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے نا تو پھر مہربانی کر کے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہ لگایا کرے۔ آج کل ہم نے کفر کے فتوے کی مشین جو ہے نا وہ بہت چلا دی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہم دوسروں کے اوپر کفر کا فتویٰ جو ہے نا وہ لگا دیتے ہیں۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ اگر تم کسی جہاد کے سفر پہ جا رہے ہو اور وہ بندہ تمہیں یہ کہہ دے
کہ میں تو مسلمان ہوں، سلام بھی تمہیں کر رہا ہو اور اطاعت کے لیے اور فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو پیش بھی کر رہا ہو، تو پھر اس کو قتل مت کرو۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، اور دنیا کے اسباب کو تلاش کرنے کے لیے تم ایسے کرتے ہو۔ وہ صحابی جو ہے نا اس بندے کی بکریاں بھی لے کے جو ہے نا وہ مدینہ کے اندر چلے گئے، دنیا کے تھوڑے سے حقیر سے سامان کے لیے تم نے یہ کام کیا ہے۔ فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا، اللہ کے پاس بہت بڑی مغانم غنیمتیں جو ہے نا وہ تمہارے لیے پڑی ہوئی ہیں۔ اور بعض روایات میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بکریاں جو ہے نا اس کے ورثاء کو واپس لٹائی تھی کہ یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں، یہ مال غنیمت نہیں۔ وہ بندہ تو مسلمان تھا اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا بھی تھا اور فرمایا فتبینوا، اور تحقیق کر لیا کرو۔ دیکھو ایک ہی آیت کے اندر 2 دفعہ فتبینوا کا لفظ آ گیا، آیت کے آغاز کے اندر بھی آ گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اور اس جگہ کے اوپر بھی جو ہے فرما دیا کہ تبتغوا عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا۔ 2 مرتبہ اللہ رب العزت نے فتبینوا کا لفظ فرمایا کہ تحقیق کر لیا کرو، خیال کیا کرو تمہارے ہاتھوں کوئی مسلمان تو نہیں قتل ہو رہا۔ اور فرمایا کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو اسی طرح تھے پہلے، تمہاری حالت بھی تو یہ تھی، اسی طرح تھے تم جب تم نے نیا نیا اسلام قبول کیا تھا، تمہارے لیے بھی اسی طرح کی مشکلات تھی، تو تم بھی تو اپنے ایمان کو چھپاتے تھے۔ ممکن ہے وہ بیچارہ بھی قوم سے اپنے ایمان کو چھپا رہا ہو، اور جس وقت اس نے تمہیں آتے دیکھا تو وہ اپنے خوشی کے ساتھ ایمان کا اظہار تمہارے سامنے کرنے لگا کہ یہ تو میرے اپنے بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، ان سے مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ اپنی قوم سے مجھے اس لیے خطرہ تھا کہ وہ کافر تھے، میں مسلمان تھا، اگر ان کے سامنے میں اظہار کرتا تو وہ مجھے قتل کر دیتے، لیکن یہ تو میرے اپنے بھائی ہیں۔ اس نے تمہیں اپنا بھائی سمجھ کے تمہارے سامنے اسلام کا اظہار کیا ہے اور تم نے اس کو قتل کر دیا۔ فتبینوا، لہذا تحقیق کر لیا کرو۔ اور اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کذالک کنتم من قبل، جب تم نے ابتدائی اسلام کے اندر اسلام قبول کیا تھا تو تم بھی تو ایسے ہی تھے، اپنے ایمان کو چھپا کے رکھتے تھے۔ فمن اللہ علیکم، اللہ نے تمہارے اوپر احسان کر دیا۔ فمن اللہ علیکم، اللہ نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا کہ تمہیں طاقت دے دی، قوت دے دی۔ ایک تو یہ احسان کیا کہ تمہیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، اور ایک اللہ رب العزت نے یہ بھی احسان کیا کہ تمہیں طاقت اور قوت فراہم کر دی۔ آج تم علل اعلان اپنے ایمان کا جو ہے نا اظہار کر رہے ہو۔ وہ بھی تو اسی طرح ابتدا کے اندر اس نے ایمان کو چھپایا تھا اپنی قوم سے، اور جس وقت اس نے دیکھا کہ یہ تو میرے اپنے بھائی آ گئے ہیں، اس نے علل اعلان جو ہے نا اس کا اظہار کر دیا تھا۔ لہذا تمہیں قتل کرنے سے پہلے فتبینوا، تحقیق کر لینی چاہیے تھی۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تمہارے ارادوں کو جانتا ہے، اللہ تمہاری ایک ایک بات سے واقف ہے، اللہ تمہارے اوپر جو نا پوری نگاہ ٹکائے ہوئے ہے، وہ تمہارے ایک ایک عمل سے واقف ہے اور تمہارے ارادوں کو جانتا ہے۔ کیا کس کے دل میں کیا جو ہے نا وہ خباثت ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور کس کے دل میں کیا خیر خواہی ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ لہذا تم اپنے آپ کو اپنے رب سے بچا نہیں سکتے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم وفقنا لما تحب وترضى رب اغفر وارحم صلی اللہ تعالی علی محمد اجمعین۔